حقیقت خواہش نفس ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا. یہ در حقیقت شرک ہے اللہ کی بندگی میں جسے اللہ پسند نہیں کرتا. اب یہ لوگ جو اولیاء اللہ کو غیر اللہ بتاتے ہیں اور سنیوں کو، اور جو اولیاء اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. اولیاء اللہ ولیوں کے خلاف کرتے ہیں، بدگمانی ڈال دیتے ہیں ولیوں کے پرتی. تو میں یہ بھی بتا دوں کہ ولی اللہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں. جو ایک کامل ولی ہوتا ہے، جیسے کہ داتا ہیں، خواجہ ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، قلندر ہیں، یہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں. غیر اللہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 جو رب کا کلام ہے، اس کلام کے مطابق یہ لوگ کھڑے اترے ہیں. اس لیے یہ داتا، یہ خواجہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں. أرأيت من کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے اللہ گزرے. کے کلام کے مطابق یہ لوگ کھڑے اترے ہیں. ان لوگوں نے ثابت قدمی رکھا ہے، اس لیے یہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں. انہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود نہیں بنایا، اپنے نفس کو جلا کر خاک کر دیا، اپنے نفس کو انہوں نے پاک کر لیا، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا، سمجھیں، اور قلب کو قلب شہید بنا دیا یہ داتا، یہ خواجہ نے. اس لیے یہ غیر اللہ میں نہیں آتے ہیں. جب تک تیرے نفس امبارہ ہے، جب تک وہ نفس پاک نہیں ہوا، اس نفس نے کلمہ نہیں پڑھا، جب تک تیرا قلب شہید نہیں ہوا، تیرے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں اترا، اور تیرے قلب میں اللہ کی جانب سے تجلی تیرے قلب پر نہ پڑی، تیرے نفس پہ اللہ کی تجلی نہ پڑی، تیرا قلب شہید جب تک نہ ہوا، نفس مطمئنہ جب تک نہ ہوا، تب تک تو غیر اللہ میں شامل ہے، تو غیر اللہ کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ اللہ کی نشانیاں تیرے اندر جو اللہ نے رکھی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نشانیاں تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح کبھی. تیرے اپنے جانوں میں بند ہے. اب جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں وہیں اللہ کی ذات، اللہ کے جلوے بھی تو ہیں. اگر تو نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے قلب کو پاک کر لیا، نفس کو نفس مطمئنہ کر لیا، قلب کو قلب شہید کر لیا، اللہ کا نور تیرے قلب میں، سینے میں جب اتر گیا اور رب کی تجلی پڑ گئی تیرے قلب کے اوپر، تیرے نفس کے اوپر، تو تیرے جو خواہش نفس تھے، یہ بیوی، بچے، دنیا، مال و جر، اہل و عیال، وہ سب ختم ہو گئے تیرے من سے، جل کر خاک ہو گئے، تیرے من سے نکل گئے. اب اندر کیا باقی رہ گیا؟ صرف رب کے جلوے، اللہ ہی اللہ باقی رہ گیا. اب جس کے اندر رب کے جلوے باقی رہ گئے، اللہ ہی جاری ہو گیا اور اللہ کی نور ہی اتر گئے، پھر ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے قدم رب کے قدم، ان کا ہاتھ بڑھانا اللہ کا ہاتھ، ان کی زبان سے کلام کرنا وہ اللہ کی زبان ہوتے ہیں. یہ تو اللہ نے فرمایا. تو پھر یہ غیر اللہ بھلا کیسے ہوئے؟ یہ غیر اللہ کیسے ہوئے؟ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ اولیاء اللہ پھر غیر اللہ کیسے ہوئے بھلا؟ اگر تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے اولاد، اہل و عیال
بھی اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں, نفس مطمئنہ بنا لیتے ہیں, قلب کو قلب شہید بنا لیتے ہیں. اللہ کی جو نشانیاں ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, وہ نشانیاں اللہ کی حاصل کر لیتے ہیں. اللہ کی تجلی جب ہمارے ماں باپ کے اہل و عیال کے قلب کے اوپر پڑنے لگتی ہے, قلب شہید ہو جاتا ہے, نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے, تو رب کے جلوے آ جاتے ہیں. تو پھر بے شک تم اپنے ماں کے اپنے باپ کے بھی خواب و خیال میں ڈوبے رہو اور پھر رب کو سجدے کرو. وہ پھر غیر اللہ نہیں کہلائیں گے, وہ غیر اللہ نہیں کہلائیں گے. اور لیکن جب تک ماں باپ ہو یا کوئی بھی آل اولاد ہو, بیوی بچے ہوں, اس کے نفس پاک نہیں ہوئے ہیں, قلب شہید نہیں ہوا ہے, نور اس کے اندر نہیں اترا ہے, رب کی تجلی نہیں پڑی ہے, تو وہ غیر اللہ میں آتے ہیں, غیر اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کی خیالاتیں من میں آ رہی ہے, اس کی تصور کا خیالات من میں آ رہی ہے, اور اسے لے کر ہم سجدے کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا شرک ہے, یہ سب سے بڑا شرک ہے جو اللہ کو پسند نہیں. یہ باطنی شرک ہے, یہ دائمی شرک ہے, جس کی وجہ سے ہماری عبادت, ہماری ریاضت سب رائگاں جانے والی, برباد جانے والی ہے. اسے درست کرنا مین مقصد ہے. یہ علم روحانیت کی باتیں ہیں, علم تصوف کی باتیں ہیں. جو روحانیت کا علم رکھتے ہیں, علم تصوف کا علم رکھتے ہیں, وہ ایسے گمراہ کرنے والے مولوی عالموں کو جواب دیتے ہیں جو سنیوں کو, اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والوں کو اس طرح سے بھٹکا دیتے ہیں, غیر اللہ اور شرک بتا کر بھٹکا دیتے ہیں. لیکن جو اہل تصوف ہوتے ہیں, جو روحانیت سے واسطہ رکھتے ہیں, جو روحانی تعلیم رکھتے ہیں, اولیاء اللہ سے نسبت رکھتے ہیں, جو باطنی علم رکھتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور ان کی حقیقت, ان کے پول, ان کے چٹھے کھولتے ہیں. سب سے بڑا شرک جو ہوتا ہے وہ دائمی شرک ہوتا ہے. جگہوں جگہوں پہ بات آئی ہے نفس کی, قلب کی, اپنے باطن کو پاک کرنا. اللہ نے فرمایا قد افلاح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, جس نے اپنے جان کو پاک کیا. جان کیا ہے؟ ہمارے اس جسم کے اندر اصل جان بند ہے, ہمارا نفس ہے, اسے پاک کرنا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ کی نشانی ہمارے اپنے جانوں میں بند ہے. اللہ کو اگر پانا ہے تو سجدوں سے نہیں پا سکتے ہیں, اپنے اندر کام کرنا ہوگا. اللہ کی نشانی ہمارے اندر ہے, ہر بندے کے اندر ہے. قد افلاح من تزکا, جس نے اپنے جان کو پاک کیا, اپنے نفس کو پاک کیا. جو شیطان نفس ہے, جب وہ پاک ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا, تو پھر وفی انفسکم افلا تبصرون, پھر رب کی نشانیاں میسر ہو جائے گی. رب کے جلوے تمہارے خود کے وجود میں تمہیں مل جائیں گے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیاں تمہارے اپنے جانوں میں بند ہے. تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو, تم کیوں بھٹک رہے ہو, اللہ کو تلاش رہے ہو؟ اپنے اندر تلاشو نا. اپنے اندر پہ تلاشنے کا مطلب کہ اپنے اندر, اپنے باطن پہ کام کرو, اپنے نفس پر, اپنے قلب پر کام کرو. کسی مرشد کامل سے, ایسی ہستی سے وابستہ ہو, جڑو کہ جو تمہارے باطن کا ہنر تمہیں علم دے اور تمہیں نواز دے اور تم کامیاب ہو جاؤ. اسی میں کامیابی ہے. سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی, سیدی یونس الگوھر شاہی آج جو تعلیم دے رہے ہیں وہ باطن کی تعلیم دے رہے ہیں نا. یہ وجود خاکی کی تعلیم تو کوئی بھی مولوی عالم دے دے گا اور سیکھ لیں گے, جس سے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, شریعت کے احکامات, یہ سب تو مولوی سے, عالموں سے سیکھ لیں گے. لیکن باطن کی تعلیم ایک اللہ والا سرکار گوھر شاہی جیسا ہستی ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے بات سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے اور آپ کو اس سے کافی میرے خیال سے فائدہ ملے گا, آپ کو جانکاری حاصل ہوئے گی.